الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم پیارے اسلام بھائیوں، یہ آج کا ہمارا سیشن کوئی اس طرح سے نہیں ہوگا کہ جس طرح سے کوئی بیان ہوتا ہے کہ جس کے اندر کچھ واقعات بتائے جائیں گے، کچھ فضائل بیان کیے جائیں گے یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہوں گی. آج کا ایک معلوماتی سیشن ہوگا. اس کے اندر آپ کو دو چیزوں کا فائدہ حاصل ہوگا. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اور ایمان مضبوط ہو جائے گا. دوسرا انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور سمت قبلہ نکالنا اور اس کا جاننا آپ کو آ جائے گا. ابھی نمازوں کے اوقات ہم لوگ کیلنڈرز بنے ہوئے ہیں. دعوت اسلامی کی جو شعبہ اوقات الصلاۃ کی مجلس ہے اس کے تحت ایک ہماری پریئر ٹائمز کے نام سے ایک ایپ بنی ہوئی ہے. اس کے ذریعے ہم لوگ اپنے ٹائمز وغیرہ کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ ٹائم کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، کس طرح سے اس کو بناتے ہیں، سمت قبلہ جو مساجد کی ڈائریکشن جو قبلہ کی سمت ہوتی ہے وہ کس طرح سے نکالی جاتی ہے، وہ انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ میرے ساتھ مل کر رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ علم جس کو علم توقیت کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر وقت کو نکالا جاتا ہے. اسی طرح اسٹرالوجی کہ جس کے اندر چاند ستاروں اور جو کائنات ہے اس کے بارے میں جو بحث وغیرہ کی جاتی ہے وہ علم ہے. اس کے علاوہ علم حیت بھی ہے. اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرنا بھی کہلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ترجمہ کنز ایمان. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اے ہمارے رب، تو نے یہ بیکار نہ بنایا، باقی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. صراط الجنان کے اندر مفتی قاسم صاحب نے اس کی تفسیر جو تحریر فرمائی ہے اس حوالے سے کچھ عرض کرتا ہوں. تفسیر صراط الجنان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رات میں ٹھہرا. اس رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کے ہاں آرام فرما رہے تھے. جب رات کا تہائی حصہ گزرا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے. پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی. ایک روایت میں ہے کہ تلاوت کے بعد ارشاد فرمایا، اس پر افسوس ہے جو یہ آیت پڑھے
اور اس میں غور نہ کرے۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ علم جغرافیہ اور سائنس حاصل کرنا بھی ثواب ہے، جبکہ اچھی نیت ہو، جیسے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ شرط ہے کہ اسلامی عقائد کے خلاف نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں آسمان و زمین کی تخلیق میں قدرت الہی کی نشانیوں کا فرمایا گیا، لہذا اسی کے پیش نظر اس تفکر کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قدرت الہی کی چھٹی نشانی آسمانوں، ستاروں کی مملکت اور ان کے عجائب میں ہے، کیونکہ جو چیز زمین کے اندر اور روئے زمین پر ہے وہ سب کچھ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ آسمانوں اور ستاروں کے عجائب میں تفکر کرنے کے لیے قرآن پاک میں بارہا تنبیہ فرمائی گئی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ تو تمہیں حکم دیا گیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرو۔ آسمان کی نیلاہٹ اور ستاروں کی ٹمٹماہٹ کو دیکھ لینا غور نہیں کہ یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، بلکہ مقام افسوس تو یہ ہے کہ اپنے عجائب اور اپنی ذات کو جو تیرے پاس ہیں اور وہ زمین و آسمان کے عجائب کی بنسبت ایک ذرہ بھی نہیں جس کو تو پہچان سکتا، تو پھر زمین و آسمان کے عجائب کیسے پہچان سکے گا؟ تجھے بتدریج معرفت کے درجات پر ترقی کرنی چاہیے، تجھے پہلے اپنی ذات کو پہچاننا چاہیے۔ اب یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ جو عجائبات ہیں، جو نشانیاں ہیں، اس کے بارے میں کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی پہچان کرنی چاہیے کہ میں کیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر کون کون سے عجائب رکھے ہیں، کہ انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر بندہ اپنی ذات کے اوپر غور کرے تو اس کا بولنا ایک نشانی ہے، اس کا سننا ایک نشانی ہے، اس کا چلنا ایک نشانی ہے، اس کا ہاتھ کو حرکت دینا ایک نشانی ہے۔ اگر ان نشانیوں پر غور کرنا ہے تو ذرا ہاسپٹلز میں چلے جائیں۔ وہ لوگ جو فالج کے امراض میں مبتلا ہیں، کہ کسی کی ہاتھ حرکت نہیں کر رہا، کسی کا پاؤں حرکت نہیں کر رہا، کوئی منہ سے نہیں بول سکتا، کوئی کانوں سے سن نہیں سکتا، کوئی کھا نہیں سکتا، کوئی ایون کے پیشاب پخانہ وغیرہ نہیں کر سکتا، تو بندہ غور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ جس سے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دے، جس کو چاہے اس کی طاقت عطا فرما دے۔ تو اس چیز پر بندہ جب غور کرے گا تو پتہ چلے گا کہ میرا رب ہے کہ جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو ایک انسان کے اندر حرکت کو چلا رہا ہے، جو انسان کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی فرما رہے ہیں کہ جب تو اپنی پہچان نہیں کر سکتا، اپنی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر عجائبات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری نشانیاں ہیں ان کے اندر غور و فکر کیسے کر سکے گا؟ آگے فرماتے ہیں، پھر زمین اور اس کی تمام اشیاء کا عرفان حاصل کرنا چاہیے، پھر ہوا، بادل وغیرہ کے عجائب کی پہچان کرنی چاہیے، پھر آسمان اور ستاروں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، پھر کرسی اور عرش کو پہچاننا چاہیے، پھر عالم اجسام سے نکل کر عالم ارواح کی سیر کرنی چاہیے، پھر فرشتوں، جنوں اور شیطانوں کو جاننا چاہیے، پھر فرشتوں کے درجات اور مقامات کا عرفان حاصل کرنا چاہیے، آسمان اور ستاروں کی گردش، ان کی حرکت، ان کے مشارق و مغارب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ستاروں کی کثرت پر غور و فکر کرنا چاہیے، انہیں کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا، ان میں ہر ستارے کا رنگ مختلف ہے، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی شکل مختلف ہے، کچھ بیل کی شکل کے ہیں، کچھ بچھو کی شکل کے، پھر انسان ان کی مختلف حرکات پر غور کرے، کئی ایک ماہ میں پورے آسمان کا چکر طے کر لیتے ہیں، کئی سال بھر لگاتے ہیں، کئی انہیں طے کرنے میں 12 سال لگاتے ہیں، کئی 30 سالوں میں سارے آسمان کی گردش پوری کرتے ہیں، اکثر ستارے 30,000 سال میں سارے آسمان کا چکر لگاتے ہیں،
جب تو نے زمین کے کچھ عجائبات کو جان لیا تو یہ بھی سمجھ لے کہ عجائبات کا فرق ہر ایک چیز کی شکل کے اختلاف کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ زمین اگرچہ اتنی وسیع ہے کہ کوئی اس کی حد کو نہیں چھو سکتا، مگر سورج زمین سے بہت بڑا ہے۔ اس سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ آفتاب کتنا دور ہے، جبھی تو وہ اتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کتنی تیزی سے حرکت کرتا ہے، آدھی ساعت میں آفتاب کا تمام گھیرا زمین سے نکلتا ہے۔ یوں ہی آسمان پر ایک ستارہ ہے جو زمین سے 100 گنا بڑا ہے، وہ بلندی کی وجہ سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ ایک ستارہ اگر اتنا بڑا ہے تو سارے آسمان کا اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا ہوگا۔ ان سب کی عظمت و بزرگی کے باوجود تیری نگاہوں میں چھوٹا کر دیا گیا تاکہ تو اس سے مالک حقیقی کی عظمت اور فضیلت سے آگاہی حاصل کر سکے۔ جب ان ساری چیزوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو پھر بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں آسمان و زمین کے اندر غور و فکر کرنے کا کہا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اب اس علم کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے کہ علم توقید حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 7 اشخاص آئے اس علم کو سیکھنے کے لیے۔ کتنے شخص ہیں؟ 7۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 3 تو بغیر سیکھے چلے گئے، کہ اس علم کی پیچیدگیوں اور اس کی جو گہرائی تھی اس کو دیکھتے ہوئے وہ ویسے ہی چلے گئے۔ 3 لوگ جنہوں نے سیکھا انہوں نے ادھورا سیکھا، مکمل نہیں سیکھا، اور ایک اس میں بچا کہ جس نے اس کے اندر معرفت حاصل کی، اور وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جو خلیفہ ہیں، انہوں نے پھر اس موضوع کے اوپر ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام ہے توضیح التوقید، جو کہ علم توقید کے بارے میں بڑی مدلل کتاب ہے۔ اس کے اندر آپ نے نمازوں کے اوقات نکالنا، کہ کس طرح سے نمازوں کے اوقات نکالے جائیں گے، قبلہ کی ڈائریکشن کو معلوم کرنا کہ سمت قبلہ کس جانب ہوگی، کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ الحمدللہ جو چیز آج سے تقریباً 100 سال قبل انہوں نے نکال لی تھی، سائنس آج اس کو بے عینے ہی ثابت کر رہی ہے، اس میں رتی بھر کا فرق نہیں۔ بلکہ ایک اور آپ کو چیز بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی، چند ایک رسائل ہیں، لیکن جو چیزیں آپ نے لکھی آج سائنس اس کو بالکل اسی طرح ثابت کر رہی ہے کہ جس میں ایک رتی بھر کا بھی فرق نہیں۔ آج گیجٹس آپ کے پاس موجود ہیں، کیلکولیٹرز ہیں، کمپیوٹر ہے، سب کچھ ہے، اس کے تحت آپ معلومات حاصل کرتے ہیں، کیلکولیشنز کرتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ جس دور میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اس دور میں نہ کیلکولیٹر تھا، نہ گیجٹس تھے اس طرح کے، نہ کمپیوٹر تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا کیا کہ آپ نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کی۔ اس سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی جو حیثیت تھی اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا عالم دین اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ۔ مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علم حیت یعنی اسٹرانومی اور توقید انتہائی درجہ کارآمد اور مسلمان بالخصوص علماء کے لیے نہایت ضروری ہیں، لیکن افسوس کہ ان علوم سے بے پرواہی سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ وہی مبارک علم ہے جسے جاننے سے خداوند عالم کی معرفت بدرجہ کمال حاصل ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اب یہ غور سے سنیے گا آپ کا قول، آپ فرماتے ہیں من لم يعرف الحیت والتشریح فهو عنین فی معرفت اللہ تعالی، یعنی جو شخص حیت و تشریح نہیں جانتا وہ اللہ کی معرفت میں نامرد ہے۔ ذرا غور کریں کہ اس علم کے بارے میں کتنی علماء، ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ نامرد ہے، کہ وہ بندہ جان ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح امام ابن حجر
مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الزواجر کے اندر لکھا ہے کہ علم توقید، اس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ ایسا علم ہے کہ اگر کسی ایک نے بھی محلے میں یا علاقے میں حاصل کر لیا تو سارے اس سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح نماز جنازہ ہے کہ اگر ایک نے ادا کر لی تو سارے اس سے بری الذمہ ہو گئے، لیکن اگر کسی ایک نے بھی ادا نہیں کی، اگر کسی ایک نے بھی ادا نہیں کی تو سارا علاقہ گناہگار ہوگا۔ اب ذرا آپ غور کریں اپنے ارد گرد، اپنے علاقے میں، اپنے محلے کے اندر، عوام تو عوام، علماء کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کیا علم توقید کو جاننے والے موجود ہیں؟ کیا اگر کسی مسجد کے عالم دین کو کہا جائے کہ حضور مجھے ظہر کی نماز کا وقت کیلکولیٹ کر کے بتا دیں یا مجھے عصر کا وقت نکال کر دے دیں، تو کیا آج آپ کے علاقے میں کوئی ایسا عالم دین ہے کہ جو آپ کو وقت نکال کے دے سکے؟ کیلنڈر سے تو بتا دیں گے کہ جی فلاں وقت پہ نماز ظہر سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن آپ کو کیلکولیٹ کر کے نہیں دے سکیں۔ اب اس علم کا ایک اور، اب آپ کہیں گے جی سوال آئے گا ذہن میں کہ جی ہمارے پاس کیلنڈر موجود ہیں، اپلیکیشنز موجود ہیں، تو پھر اس علم کے سیکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ جی کیوں سیکھیں؟ اب اگر آپ کسی ایسی جگہ پر چلے گئے، کسی ایسے علاقے میں چلے گئے کہ جہاں پر کیلنڈر نہیں، آپ کے پاس موبائل ایپ بھی نہیں، انٹرنیٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کے پاس سورج ہے اور آپ ہیں، اس وقت سورج کی مدد سے نماز کے اوقات نکالنا، قبلے کی ڈائریکشن کا پتہ کرنا، اب ہر بندے پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے اس کی نماز درست ہو سکے، جس سے اس کا روزہ درست ہو سکے۔ اگر ایک مسلمان کو نماز کے جو سحری کا اوقات ہے کہ کب ختم ہو رہا ہے، افطاری کب شروع ہو رہی ہے، اگر اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا تو اپنے روزے کیسے صحیح رکھ سکے گا؟ اگر اس کو نماز کے اوقات کا پتہ ہی نہیں، اگر کسی نے وقت سے پہلے نماز ادا کر لی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس علم کا حاصل کرنا، اتنا حاصل کرنا کہ جس سے وہ اپنے اوقات کی معلومات حاصل کر سکے، یہ ہر بندے پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔